بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دوحہ کے بعد استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ بظاہر ان مذاکرات کی ناکامی کا تو کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جب کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بات چیت بے نتیجہ رہی، تو اس کے بعد آنے والے بیانات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی صلح صفائی والی بات نظر نہیں آتی۔ افغانستان کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، تو پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ بلکہ تو اب تو یہ بھی کہہ دیا ہے، اگر کسی نے پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں ہی پھوڑ دی جائیں گی۔ یہ ایک بڑا سخت جواب ہے جو پاکستان کے وزیر دفاع نے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا۔ 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، مخالفت کی۔ پھر ستمبر 1947 میں افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا ایک جعلی جھنڈا لہرایا، آزاد پشتونستان کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 75 سال کے دوران افغانستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت نے کسی نہ کسی لحاظ سے پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، افغانستان کے ساتھ پاکستان نے کبھی دشمنانہ رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں آنے والی حکومتوں نے شروع دن سے لے کر اب تک ہر حکومت نے کسی نہ کسی لحاظ سے پاکستان کی مخالفت کی۔ مجھے یاد ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے سب کچھ، کہ 47 میں یہ افغانستان کے LC نجیب اللہ نے نوزائیدہ مسلمان ریاست کو فاٹا سے دستبردار ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کہا کہ سمندر تک جانے کے لیے ایک ایسی راہداری فراہم کی جائے جس پر افغان حکومت کا مکمل کنٹرول ہو، بصورت دیگر جنگ ہوگی۔ ایسی ایک وزارت بھی قائم کی انہوں نے 1948 میں، جس میں افغانستان نے قبائل کے نام سے ایک نئی وزارت قائم کی۔ یہ وزارت بھی قبائلیوں کو پاکستان کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال ہوئی۔ دہشت گردی کی تربیت کے اڈے وہاں قائم ہوئے۔ اب ہر سال وہاں 31 اگست کو یوم پشتونستان منایا جاتا رہا۔ فقیر ایپی نے بھی 1949 میں پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ 50 میں انڈیا کے ساتھ افغانستان نے دوستی کا معاہدہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد جو پوزیشن تھی وہ بنائی گئی
اور اس سے 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد سید اکبر نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو شہید کیا۔ 1972 میں اجمل خٹک وہاں چلے گئے۔ 1974 میں افغانستان نے پشتون ظلمیں قائم کیا۔ الغرض آپ دیکھیں گے ایک پوری تاریخ بڑی پڑی ہے جس میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ مدت کے بعد طالبان کی ایک ایسی حکومت آئی کہ جس کے قیام میں پاکستان نے اپنا رول ادا کیا۔ اسے یہ امیدیں تھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرے گی، پاکستان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کرے گی، لیکن یہ حکومت بھی آئی تو اس نے خوارج کو، دہشت گرد جو ہیں ان کی سرپرستی کی اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان نے انف از انف جب ہوا، جب برداشت جواب دے گئی، ہمارے فوجی جوان، فوجی افسران آئے دن شہید ہوتے رہے، تو پھر پاکستان نے کارروائی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر ان اڈوں پر بمبارمنٹ کی جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی تھی یا ان کی تربیت ہوتی تھی، لیکن اس صورتحال کا بین الاقوامی طور پر نوٹس لیا گیا اور ترکیہ اور قطر نے دونوں نے مل کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کی۔ پہلے مرحلے میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں سیز فائر ہو گیا، لیکن یہ سیز فائر تو عارضی ہے۔ اس کے بعد پھر ترکیہ میں استنبول میں مذاکرات ہوئے، وہاں 3-4 دن مذاکرات کے بعد نتیجہ بھی 0+0 نکلا۔ وہ وفد قائل ہو گیا پاکستان کے موقف کا، اور وہاں جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا، لیکن جب انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ کابل میں بات کی تو اس نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کابل کی حکومت پر اب اس وقت بھارت کا عمل دخل ہے۔ بھارت جو کچھ کہتا ہے اب کابل کی حکومت کرتی ہے۔ یہ ملا ہیبت خان، یہ ملا یعقوب، یہ سارے لوگ پاکستان میں پلے بڑے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ذرا بھر بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کس طرح قدر دوستانہ سلوک کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت کے پروردہ دہشت گردوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا تو پاکستان پوری طرح پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب دے گا، اور اگر اس کو ضرورت پڑی تو وہ افغانستان کے اندر بھی کارروائی کرے گا۔ اب کسی نے ایک سوال کیا وزیر دفاع سے کہ اگر آپ کی طرف ان کی نظر آپ کی طرف ہے تو انہوں نے کہا ہم آنکھ پھوڑ دیں گے، جو اسلام آباد کی طرف دیکھے گا ہم ایسا کما جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا رویہ پاکستان سے دوستانہ نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج افغانستان کی سرزمین کو اگر استعمال کر کے لوگ یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں تو سخت کا جواب دینا چاہیے، اور پوری قوم اس معاملے پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شکریہ۔